اگلے قدم پر آ کے انتہائی جاہلانہ شاٹ کھیل دیا ہے. چکناہٹ کی انتہا شاہد آفریدی. انتہائی فضول شاٹ. یار انڈیا کے اسپن بالرز میں سری ناتھ کس نمبر پر ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ٹک ٹک ٹلائی ڈائی کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ فواد اور عمیر شامل ہیں. اور جی پاکستان جو ہے، پاکستان کی T20 سیریز ہو رہی تھی انگلینڈ کے ساتھ. چھٹے میچ تک کافی جوش و جذبہ جو اور ولولہ جو ہے وہ اچھا تھا پوری عوام کا، لیکن ساتویں میچ میں جو ہے جسے کہا جاتا ہے عام اصطلاح میں روئنڈ اورگیزم ہو گیا جی، ایجنگ کر کر کے. تو بس وہی ہوا، اور پاکستان نے ہمیشہ کی طرح اپنی جو ریسنٹ ہسٹری میں ایک وہ روئنڈ اورگیزم ہمیں دیا، اور بہت ہی گندی پرفارمنس. تو بھائی پہلے تو السلام علیکم، کیا حال ہے فواد، کیا حال ہے عمیر، تم لوگوں کے ٹھیک ٹھاک ہو؟ یار بس میں تو ان آف سوریا کمار یادو بیٹھا ہوں اس وقت سکتے میں. اور ڈیوڈ ملر نے کیا بیٹنگ کی ہے، کیا یار وہ بیٹسمین ہے بندہ. ڈیوڈ ملر، سوریا ہمیں کمار تو اچھا ہے، ڈیوڈ ملر کیا بیٹسمین ہے. ڈیوڈ ملر نے آج تک کوئی میچ جتایا نہیں ہے ویسے، ہمیشہ بس وہ فالتو کے یار میچ تم میں نے رن بناتا دیکھا ہے. نہیں نا میچ تو تمہیں اب تم نواب صاحب ہو، تم کہتے ہو کہ 200 میچ ہوئے ہیں، اس میں جو ایک میچ میں نے دیکھا اس میں ڈیوڈ ملر پرفارمنس دے دے. ہاں یار وہ ویسے ایسے ہی میں 10 تو سال سے کرکٹ بوما کھیل سے رہا ہے. کافی امپریس ہوا ہوں. کیا کسے؟ بیٹنگ ہے، کیا کلاس ہے. مطلب انڈیا کون؟ کا سوریا کمار اور ساؤتھ افریقہ کا بوما. یار اتلا ویسے آپ بوما. بھی آپ پھر اب مجھے انگلی کر رہے ہو تو پھر میں نے شاہد آفریدی کی مارنا شروع کر دینی ہے. پھر آپ گرم ہو جاؤ گے، وہ کچھ نہ کو شاہد بھائی کو، ٹنڈا بوما اور سوریا کچھ کمار. نہ کو میرے شاہد کو، نہیں ویسے میری ٹنڈا ببوا محبت تو ہے وہ. فواد کے دوسرے جو ریجنل فیوریٹ ہیں ان کے یونس خان سے ملتا ہے نا ٹنڈا ببوا. یونس خان نے بھی جو T20 کھیلی ہے بالکل ٹنڈا ببوا میتھڈ کے ساتھ کھیلی ہے. ٹمبے ببومے کو ساؤتھ افریقن T20 لیگ میں ڈرافٹ ہی نہیں کیا ہے یار، وہ کیا ایل ہے. ابے ٹنڈا ببوا کو نے مطلب آج میچ ہروا دیا، پچھلے 7 بالوں میں پتہ نہیں 1 رن بنا کے شروع میں. ہاں آئی تھنک اگر کتنے وہ بالیں 10 رنوں سے ہارا ہے انڈیا ہاں اگر وہ بالیں ساؤتھ ہوتی تو افریقہ. مطلب آرام سے جیت جاتا ساؤتھ افریقہ. خیر ہاں 16 رنوں سے ہارا. ڈیوڈ ملر شاید اس کو مرا لیتا آخر میں، لیکن اور ویسے علی میں ایک بات سے آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ ملر کو میں نے بھی کبھی میچ جتاتے نہیں دیکھا. وہ ابے جب بھی 150 ہاں کرتا ہے میچ ہار رہے ہوتے. ہاں وہ ایسی ہے، ہمارے وہی والا سین ہے. آج کا جو شان مسعود کی طرح ہے نا، وہی اپنی اننگز بنا جاتا ہے جب پتہ ہوتا ہے کہ ہار رہے ہوتے ہیں، بنا دو 60-70. مطلب آف کورس شان مسعود سے ڈبل کے اسٹرائک ریٹ پہ کھیلتا ہے ہارتے ہوئے بھی، لیکن یہ کہ وہی والی بات ہے کہ کبھی وہ میچ کو پانسا نہیں پلٹ پاتے. مطلب اس شان نے مسعود تو بدلا اب ہے، بس اب تم غریبوں کا سلیکٹو ڈیوڈ ملر یادیں کہہ لیں رکھتے ہو مطلب. تو اس میں ڈیوڈ ملر کی تو کوئی غلطی ہی نہیں. 10 سال سے وہ سلیکٹ ہو رہا ہے، لیکن ہاں وہ لن ہے لن ہے وہ. پرومس پہ ہو رہا ہے، پرومس پہ. ویسے ساؤتھ نہیں نہیں افریقہ کا بہت بورڈ بڑا جو ہے نا وہ میرے خیال میں اگر وہ کرپشن کی بات کریں اور وہ جو سفارشی میں حال میں پاکستان کے برابر ہی ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا بورڈ. کیوں؟ یار ہر کچھ دنوں بعد ایک سٹوری آتی ہے، پھر اندر وہ ان کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ریشل اس پہ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. مطلب پنگے ہاں تو ہیں نا. ہاں بڑا ان کا بورڈ کوئی بہت پروفیشنلی رن تو نہیں ہے. کتنے سالوں سے وہ اپنی گریم T20 کی سمتھ. لیگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، منجی لیگ تو یہ لیگ تو وہ لیگ، لیکن وہ کبھی بن ہی نہیں پاتی. اب شروع ہوگی. ہاں ہاں بہت کرپشن ساؤتھ افریقہ میں، بہت کرپشن ہے ان جنرل بھی. یار عمیر ہمیشہ انگل کرتا ہے نا، بات ہم کہیں کی کر رہے ہوتے ہیں یہ کہاں لے جاتا ہے. بات انگلینڈ کی ہو رہی تھی، یہ سوریا یادیو پہلے شامی اس کا کرش تھا اس کے، تو وہ پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، اس کے تو یہ پتہ نہیں سارے چلا. اے پی شمی کے تو سارے پلیئر کمبائنڈ ان سے بہتر ہے شامی. یار شمی نے کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے؟ اس نے برا پہننا شروع کر دی ہے. کرکٹ انفو پہ اس کی تصویر آئی تھی اسپورٹس برا برا پہنے یار، ہوئے. اسپورٹس برا. شرٹ کے اوپر پہنی ہوئی تھی اس نے اسپورٹس برا. وہ سپر شاہین وومن بھی پہنتا ہے. شاہین بھی پہنتا شاہین ہے. بھی پہنتا ہے. شاہین کے تو بالکل ہی وہ ہیں اپنا ڈاٹ. فلیٹ رون، فلیٹ رون. یار ڈاٹ
مطلب جیسے کسی جیسے ٹائم میں عمیر پوپائی کہتا تھا کہ پوپائی کی شامی ٹی جو وی ہے وہ وقار یونس کے مقابلے کا بالر، ابھی کہتا ہے کہ سوریا کمار پتہ نہیں گل کرسٹ اور اینڈریو سائمنڈز وہ بنا دیا ہے اسے۔ نہیں تو شمی بالکل وقار کے تھا جب وقار 2003 میں تھا نا، اس طرح کا 2003 وقار کے برابر ہے شمی۔ شامی کی اور 200 ٹیسٹ وکٹیں ہیں جو مردان کے کسی لڑکے نے آج تک نہیں لی۔ یار یار 200 200 تو تو اعزاز کنیریا کی چیمہ بھی ہے۔ کی بھی ہیں، ذرا اسٹیٹسٹک نکالے، نہیں وہ نہیں ہمارے اعجاز سیما کی نہیں ہے، راحت علی زیادہ ہو وغیرہ، گیا۔ مطلب جو نہیں نہیں مصباح نہیں کے دور میں ہمارے فاسٹ بالر کھیلے نہیں نہیں یار 100 فواد، اب آپ لا 200 اب آپ اتنا اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ نہ بولیں یار، اب بھی اوور ہی ہو جاتے ہیں۔ جب مطلب فواد تیزی تیزی اسٹیٹس نکال رہے ہیں نا، ٹائپ کر رہا ہے ہاں۔ نہیں جی، اعزاز آپ وہ کیما بھی لکھ چیک دیا۔ کریں کہ شامی نے میچز کتنے کھیلے ہیں، باقی اعزاز چیما کی جگہ چانپ احساس کیما سیما لکھ کی دیا۔ 500 وکٹیں۔ اب آپ دیکھیں اگلے ایپیسوڈ میں آئیں گے تو عمیر وہی چینج آف پیس اور پتہ نہیں کیا انڈین پوڈ کاسٹ سن سن کر وہ ٹویٹر اور چینج سپیس آف پیس تو وہ ایزی اب خواجہ تھا کہے یار۔ گا کہ یار سوریا یادیو تو اے بی ڈیویلیئر اور ابھی سنجو سیمسن آ رہا ہے، یار وہ کیا تباہی چیز، مطلب کیا تباہی۔ اور جب انڈیا ورلڈ کپ سے باہر ہوگا سیمی فائنل یا اس سے پہلے، پھر کہے گا یار یہ کیا بس ہو گیا، یہ تو ہو جاتا ہے کبھی کبھار، مطلب یار فواد، آپ سوریا کی جان چھوڑیں، آپ اپنے مڈل آرڈر کی فکر کریں، کیونکہ ہم اس مڈل آرڈر کے ساتھ تو ہم سیمی میں نہیں جا رہے یار علی۔ اچھا سنجو سندر کی چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آج کا میچ جو ہم ہارے تو کیا کیا اس کی وجہ تھی؟ میرے خیال میں تو بھائی جو ڈراپ کیچ ہوئے ہیں اس کے بعد ایسا مورائل ڈاؤن ہوا ہے کہ مطلب وہ پتہ چل رہا تھا کہ کپتان صاحب نے بھی ایک دم ہار مان لی ہے۔ اور اس کے بعد جو اب کے اپنا فواد کے علاقے کے اپنا وسیم بھائی، اوہ وسیم بھائی نے کیا آخری اوور کرایا کیچ ڈراپ کرنے کے بعد، مطلب انہوں نے تو حد ہی کر دی نا، انہوں نے کہا میں تو بس مطلب میں کچھ نہیں کر سکتا اب میں، مطلب جیسے ہوتا یہ ہے ایک نا، تھوڑا سا ایک پروفیشنل کرکٹر، آف کورس آپ کلب کرکٹ کھیلے ہوں گے کتنا، اس کے بعد آپ نے ڈومیسٹک کھیلی ہے، پی ایس ایل کھیلی ہے، یار صحیح ہے آپ نے کیش ڈراپ کر دیا، کون سی آپ کی اماں مر گئی ہے، نانی فوت ہو گئی ہے، مطلب بھائی تھوڑا سا حوصلہ کرو، واپس آؤ، مطلب تھوڑا تپڑ دکھاؤ، یہ کیا بات ہوئی کہ کیش ڈراپ ہو گیا تو آپ نے بس کہا میں نہیں کرنا، میں فل ٹاس سے کراؤں گا۔ جس یار طرح مجھے تو وہ تو علی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بابر کے ہاتھ پاؤں ہلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، مطلب آسان کیچز ڈراپ کر رہا ہے، سلو بال پر کیچ دے کر آؤٹ ہو رہا ہے، کچھ عجیب سی وہ حرکتیں کر رہا ہے۔ یار ہاں کیش میں ڈراپ تو سوری ہمارے پہلے میچ سے ہی چل رہے ہیں۔ یار، کیش ڈراپ تو ہم آئی تھنک پچھلے 2 مہینے سے ہم جتنی پاکستان کرکٹ دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈھنگ کا میچ ہو اس میں کیش تو ڈراپ ہونا ہی ہے۔ ہاں وہی وہ ایک ایشیا کپ اکیلا سے، حارث رؤف ہی پکڑ رہا ہوتا ہے سب کچھ۔ بیسیکلی ایشیا کپ کے آخری میچ سے شروع ہوا ہے نا یہ، جب اس نے شاداب نے 2 کیچ چھوڑا اور پھر ایک اور کسی نے چھوڑا تھا، مجھے یاد نہیں، فخر نے چھوڑا تھا کس نے چھوڑا تھا، اور اس کے بعد سے بس پتہ نہیں کیا بیماری لگی ہے کیچ چھوڑنے کی، بولے ہر اننگ میں 1-2 کیچ جا رہے ہیں مطلب نیچے۔ اور آپ کے جو بیسٹ فیلڈر ہیں ان سے بھی نہیں ہو رہا، مطلب فخر اور شاداب آپ کے بیسٹ فیلڈرز میں آتے تھے، انہوں نے سٹارٹ کیا ہے یہ گند، اور وسیم بھی مطلب آپ کے فٹسٹ بندوں میں ہے جو وہ ڈرائیوز مارتا ہاں ہے۔ وسیم تو میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح راول پنڈی ایکسپریس ہے یا بورے والا ایکسپریس ہے، کل میں نے وسیم کا نام سلاٹ مشین رکھ دیا تھا کہ سلاٹ میں بولیں دیے جاؤ اور 6 کھائی جاؤ۔ وسیم کا نام رکھنا چاہیے وسیم نائٹ کوچ، یار راول پنڈی ایکسپریس کی طرح لیکن تھوڑا سلو، نائٹ کوچ۔ ویسے مجھے ایک بات علی ہے تھوڑا سا کہ اس- جو ورلڈ کپ میں ہم ہیں سیمی فائنل میں جاتے ہوئے اس وجہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو کرکٹ کھیلتے کتنے ملک ہیں، 8-10 ملک ہی ہیں، اس میں جو آپ فاسٹ بالنگ ہماری دیکھیں اتنی ان میں تپڑ ہے کہ لوگوں کو 150-60 میں آؤٹ کر لیں، اور جو بھی ٹیم اگر 150-60 تک آؤٹ کر لی وہ رینج ہے بابر اعظم اور رضوان کا، تو وہ ہم جیت جائیں گے۔ یار یہ ویسے صحیح تم پاکستانی فین والی باتیں کر رہے ہو، مطلب ان ریئلسٹک قسم کی، کہ ابھی بھی تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم ورلڈ کپ میں مطلب اچھی پرفارمنس ہوگی نہیں ہماری؟ مجھے جو آپ کی بالنگ جتنی سٹرونگ ہے علی، وہ آپ مطلب 150-60 کا تو آپ کا رن چیس کا بابر رضوان افتی یہ کر سکتے ہیں، اور آپ کی بالنگ جتنی سٹرونگ ہے وہ دنیا کے مطلب آسٹریلیا کے بعد میرے خیال میں پاکستان کی بالنگ سب سے، آپ کی اگر افتی نسیم اور اچھا، میرا شاہین فٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی بالنگ سب سے فٹ ہے، مطلب میرا افتی فیورٹ ہاں، میرا افتی فیورٹ پارٹ اس میں یہ ہے کہ
فواد نے بابر رضوان کے ساتھ افتی کو بھی اندر کر دیا. نہیں افتی کے ساتھ پیرنتھیسز میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر حالت ٹھیک ہو تو یار آپ دیکھیں جو انڈیا کے خلاف ہم نے میچز جیتے ہیں، باقی افتی آپ کے 26 بالوں پر 30-32 بنا لیتا ہے جو 150 کی چیز کے لیے لے بھائی کہیں آج تو قیامت ٹوٹ گئی کہ افتی کے بھی حمایتی کہیں سے نکلا ہے. اس کے گھر میں نہیں چلتی بھائی, اس کے گھر والے اس کے سپورٹر نہیں ہے, تم کہاں سے آ یار گئے ہو؟ وہ کنسسٹنٹلی آپ کے مڈل آرڈر کا وہ بیٹسمین ہے کنسسٹنٹلی جو آپ کو 18 20 رن بالوں دے پہ گا. 20 یا 25 بالوں پہ 30 کر رہا ہے یار. 20 یا 25 یار بالوں پہ 20 یا 25 بالوں پہ 26 یا 30 کر رہا ہے. واہ واہ کیا ایگزیکٹ. بات ہے. لیکن کچھ تو کر رہا ہے نا. ایک مقابلے میں آپ کے ہیں آصف اور خوش دل, ایک ہے آپ کا افتی, تو اویلیبل آپشنز میں کنسسٹنٹ کون ہے آپ کے, آپ بتائیں. اچھا میں ایک سوال کروں گا, اس کے بعد میں یہ سارے مدعے پھر سے اٹھائیں گے کہ یہ جو چھٹے T20 میں جو رضوان کو ریسٹ کرایا گیا, یہ ایک ویسے مطلب اولڈ ایک کرکٹ کی ایڈیج ہے کہ مطلب اگر آپ فارم میں ہوں, اگر آپ ایسی کریزی فارم میں ہوں جیسے رضوان کی ہے, تو آپ کیوں کوئی گیم مس کرنا چاہیں گے؟ اور اس کے بعد یہی ہوا کہ 7ویں میچ میں آخری جو آج ہوا ہے مطلب فائنل میچ, اس کے اندر رضوان فیل ہوا بیٹنگ میں, جو کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس, کیونکہ کب سے چل رہا ہے, مطلب کب سے اتنی اچھی فارم ہے. لیکن اس طرح آپ کی ایک جو کھلاڑی جس کی فارم اچھی ہو اس کو آپ خراب کر سکتے ہیں ایک میچ ریسٹ کرا کے. بھائی کیوں آپ ریسٹ کرا رہے ہیں؟ جتنے میچ ہے یار کھلاؤ, لیکن کانفیڈنس ہائی ہے, آپ بھائی کھلاؤ بھائی, یہی تو ٹائم ہے آپ کو مطلب ریوارڈ ریپ کرنے کا. پھر پتہ نہیں کب ایسی فارم آئے گی. نہیں یار علی, یہ بھی ایک myth ہے کہ اگر آپ فارم میں ہو تو آپ کو ہر میچ ہر روز کھلایا جائے. ایک دیکھ کتنے 1-2 دن کا اسے ریسٹ مل گیا ہے, ٹھیک ہے. جو وہ جس بال پہ آؤٹ ہوا ہے نا, ایک تو ریس ٹاپلی جس اینگل سے آتا ہے کہ بہت ہی ہائی آرم لیفٹ سائڈ کا اینگل ہے, تو وہ رضوان سے تھوڑی سی بال مس بھی ہوئی ہے, اور وہ پہلے بھی اس بال سے سائڈ سکرین ٹھیک کرا رہا تھا, پتہ نہیں اسے کوئی ویژن کا ایشو ہو رہا تھا. تو وہ تھوڑا میں آئیڈ سے کہ تھوڑا بولر اور جو کوئی ویژن کا اسے ایشو ہوا تھا ایٹ دیٹ ٹائم, اور بگز بھی تو کتنے تھے یار اسٹیڈیم میں, کوئی 3-4 کروڑ تو بینچوں مکھیاں تھیں. 1-2 کروڑ تو وہی کھا گیا تھا اپنا, کیا نام ہے, رؤوف بھائی. اور یار آپ کو بینچ اسٹرینتھ بھی تو چیک کرنی پڑے گی نا. اگر آپ ہوم سیریز میں نئے لڑکوں کو نہیں کرائیں گے, کب کرائیں گے آپ؟ کیا نہیں کرائیں گے؟ مطلب آپ ڈیبیو کرائیں گے, ان کو پریکٹس کرائیں گے, اور کیا کرائیں گے؟ WC میں لے کے جانا ہے 30 انہیں, سیکنڈ. WC میں, WC اچھا ورلڈ کپ. اچھا اچھا, مزے کی بات یہ ہے ابھی کوئی 6-10-12 گھنٹے پہلے ہارے ہیں, اور پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ چلی بھی گئی ہے کہ ایک دن بھی ریکوری کا نہیں. وکی بھائی چل بھی کہہ رہے بھائی, تھے نا, وکی بھائی بھی کہہ رہے تھے بس آج میں جانا ہے, مطلب میں جہاں سے ہی جاسا. یار ویسے نیوزی لینڈ کی سیریز اچھی رہے گی آسٹریلیا کے پریپریشن کے لیے. بیک کریں صحیح. افتی کو. پاکستانی فین بول رہا ہے نیوزی لینڈ میں, یار سوچو ہم ایسی پچوں پہ جو پاکستان کی اپنی ہوم گراؤنڈ کی پچز پہ ہم مرا رہے ہیں, اور تم کہہ رہے ہو کہ نیوزی لینڈ کی پچز پہ مطلب وہ ہمیں موقع دیں گے آنے کا. یار یار موقع ویسے کی میں میں تم لوگوں بات سے, نہیں کر رہا, لیکن پریکٹس کے لیے, ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے نیوزی لینڈ کی پچز پاکستان کی پچز سے تو بہتر رہیں گی نا. آف کورس تیاری تو آپ کی اچھی ہو جائے گی بالکل ستھری. یار لیکن پتہ ہے تو آسٹریلیا اسپیشلی سڈنی میلبرن پرتھ, پہلی تو بات یہ ہے پرتھ اتنی دور ہے نیوزی لینڈ سے کہ وہ کلائمیٹ بہت ڈفرینٹ ہے, اور سیم وتھ سڈنی ٹو, لائک نیوزی لینڈ کی کلائمیٹ بہت ڈفرینٹ ہے. تو آپ کی ہوتی ہے پریپریشن, لیکن نیوزی لینڈ پہ ٹریکس اور ویدر کنڈیشنز, اور آسٹریلیا سڈنی میلبرن میں ویدر کنڈیشنز تھوڑے سے کافی فرق ہوتے ہیں فواد. یار لیکن باؤنس وغیرہ تو پاکستان سے بہتر ہوگا نا. اب تو ہاں اصل میں یار باؤنس دیکھو نا, بہتر ہو. اب تو آسٹریلیا میں بھی اور نیوزی لینڈ میں بھی ڈراپ ان پچز ہوتی ہیں, تو وہ اب مطلب تھوڑا سا وہ سملر قسم کا کیریکٹرسٹک اس میں آ جاتا ہے. اچھا اینی ویز, اب لوور آرڈر کی بات ہو رہی تھی, تھوڑے سے اسٹیٹس بتاتا چلوں, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اننگز بائی اننگز نہیں جاؤں گا, لیکن آخری 10 اننگز جو بھی کھیلی ہیں ان سارے بیٹسمین نے, اور یہ اسٹیٹس ہیں کرٹسی اپنا کیا نام ہے ہمارے طلال بھائی بھائی. کا, طلال وحید خواجہ بھائی جو ہیں, جو کہ چکنا ہٹیلا کے نام سے ٹویٹر پہ ہیں. تھینک یو چکنا بھائی, آپ کی طرف سے اسٹیٹس آئے, میں ذرا اسٹیٹس پڑھ دوں کہ حیدر علی آخری 10 اننگ میں انہوں نے بنائے 191 رنز 169 بالز پہ,
जो कि स्ट्राइक रेट बनता है 113 का. इफ्ती भाई जिनको बाबर और रिजवान के साथ शामिल किया जा रहा था, उन्होंने आखिरी 10 इनिंग्स में बनाए हैं 204 रन 179 बॉल्स पे, यानी कि 113 के स्ट्राइक रेट पे. खुशदिल शाह ने 121 रन बनाए आखिरी 10 इनिंग्स में 104 बॉलों पे 116 के स्ट्राइक रेट से. आसिफ साहब जो कि बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उन्होंने पिछले 10 इनिंग्स में कंबाइंड टोटल ऑफ 78 रन्स ऑन 55 बॉल्स, यानी कि 141 का स्ट्राइक रेट. तो और शान मसूद ने, जिन्होंने 6 अपने T20 मैचेस खेले हैं, 143 रन्स इन 111 बॉल्स, यानी कि 128 का स्ट्राइक रेट. तो कर लें जी बात, यानी कि इन सारे जो इनको हम लेके चल रहे थे उससे अच्छा स्ट्राइक रेट तो शान भाई ने रखा हुआ है पिछले 6 मैचेस में. यार लेकिन शान भाई ने जो हलवा बैटिंग पिचेस थी जिसपे इंग्लैंड ने 200 किया है, उस पे शान भाई ने आके एंकरिंग का रोल अदा किया है. तो वहां पे और यही सारे भी तो खेल रहे थे, हैदर, इफ्ती, खुशदिल, आसिफ, यही सारे इसी पिच पे खेल रहे थे. ये उसी स्ट्राइक रेट पे थे. बस शान को भी पता है कि पाकिस्तान में सिलेक्शन कैसे होती है, तो उसने उसी स्टाइल से खेला. मैं तुझे एक और स्टैट देता हूँ कि पाकिस्तान में अब बात करते हैं ना कि यार लड़कों को बैक नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, सपोर्टिव नहीं है गो बोर्ड, डरा के रखते हैं. आसिफ अली, इफ्ती और खुशदिल ने कुल मिला के 148 इंटरनेशनल्स खेले हैं. वाओ. ठीक है, तो ये अब सारे ये T20s हैं आर्ग्यूमेंट या क्या है, ओडीआई मिला के क्या है ये? ओडीआई और T20s मिला के. अच्छा. अ, तो अब आप ये नहीं कह सकते यार कि इन लोगों को किसी ने बैक नहीं किया या मैनेजमेंट ने बैक नहीं किया. किसी ने तो मतलब है कभी भी बैक नहीं करना. लेकिन पॉइंट इज कि इन लोगों को इतने चांसेस मिले यार, वैसे और ये अगर आने आप भी नहीं चाहिए. आफरीदी स्टैंडर्ड से देखें तो शायद आफरीदी को इससे ज्यादा मैच खिलाए थे ग्रूम करते वक्त, एक बंदे को. हाँ ठीक है, लेकिन अफरीदी कितना पुराना है यार, अभी है भी तो वो 2-3 हजार साल टारगेरियन हाउस होल्ड में वो पैदा हुआ था और अभी तक जिंदा है. अफरीदी को तो छोड़ दो. इथियोपियन प्रिंस का बेटा शायद हाँ आफरीदी. असली असली आयरन थ्रोन का मालिक. ज़ोरास्ट्रियन भाई, फायर वर्शिपर शाहिद आफरीदी. यार अफरीदी को तो छोड़ें, उसने तो सेंचुरियां बनाई है. उमर अकमल और अहमद शहजाद कितना खेले हैं. हाँ वो भी. अफरीदी वो ने कब सेंचुरियां मारी हैं T20s में फवाद? यार आपको T20 को छोड़ें, मतलब वो टेस्ट में मार रहा है T20 की स्पीड से. अब T20 में क्या वो क्या भर में आकर उसने जिम्मेदारी ली थी. आपके फेवरेट प्लेयर मिसबाह ने टेस्ट में कितनी मारी हैं, उतनी अफरीदी ने ओडीआई में अपने टाइम में मारी है. मतलब अच्छा, यानी कि पहले कहा टेस्ट वो T20 को छोड़े, फिर टेस्ट का स्टैट दिया, फिर कहा टेस्ट को भी छोड़ दो, मिसबा का नाम ले दिया, ओडीआई पे नहीं, आ मैं जाओ. कह रहा हूँ सबका चेक करें अफरीदी का. इन आपके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उन सब से अफरीदी ने अच्छा किया है, मतलब एज अ प्लेयर. मेरे कौन से फेवरेट प्लेयर हैं आपके ख्याल में? मिसबाह. हाँ, तो मुझे तो मिसबा एज अ कैप्टन पसंद है, अब एज अ कैप्टन पसंद है. और एज अ टेस्ट बैट्समैन. ये वही बात कि शामी तो मुझे पहले वकार यूनुस लगता है, लेकिन फिर उसकी स्विंग पसंद है, बाकी तो मैं नहीं, बात मैं कर. तो अभी अभी भी. अभी आप ये अपना शिराजी कहेगा कि मुझे आफरीदी की सिर्फ सेलिब्रेशन पसंद थी. हाँ. नहीं, मुझे तो शामी पसंद है भाई, एज अ बॉलर बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत स्किलफुल है. अच्छा भाई, आखिरी मैच पे तो बात हो गई, पाकिस्तान ने मराली. काफी बुरे साइंस लग रहे हैं और ओवरऑल अगर आप देखें तो, अगर मैचेस की समरी देखें तो पाकिस्तान ने जो 2 मैच आखिरी जीते भी थे वो बड़े क्लोज मैचेस थे. ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब वो मैच जीते थे. और जो इंग्लैंड ने मैचेस सारे जीते वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली जीते. चारों के चारों मैचेस उन्होंने बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली आराम से, जैसे कहते हैं ना, जीते, मतलब वन साइडेड मैच करके. तो साइंस तो अच्छे नहीं लग रहे हैं. लेकिन मैंने जी बड़ी डीप किस्म की एनल रिसर्च की है. एनल एनल के ऊपर नहीं, फवाद तुम्हारी आंखें खुल गई हैं. एनल मैंने कोई ऐसी विजुअल रिसर्च नहीं की है ना करके. मैंने सिर्फ एनल किस्म की रिसर्च की है और 5-6 पॉइंट निकाले हैं भाई इन 7 मैचों को देख के. और ये रिसर्च ऐसी है कि मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि कहीं पे इस पे ऊपर बात नहीं हो रही है. राशिद भाई भी इस पे बात नहीं कर रहे हैं, शोएब भाई भी नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है इसके ऊपर बात. बहुत आला किस्म के स्टैट्स निकाले. अच्छा, तो अब दे भी पहला दे. पहला स्टैट तो ये है कि भाई
یہ عامر سہیل کیا ناسوڑ کامنٹیٹر ہے، کیا منحوس ترین کامنٹیٹر. اس سے گندا کامنٹیٹر میں نے شاید لائف میں زندگی میں کبھی نہیں اور دیکھا. وہ اتنی ایگریسو کمنٹری کیوں کرتا ہے؟ He's a tricky customer. اچھا کراؤڈ پہ بھی کوئی وہ اسے مارنا ہوگا نا ٹونٹ، جیسے مثال کے طور پہ کراؤڈ میں وہ جیسے مشین پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈالنس کی مشین پہ بیٹھا ہوا ہے، ہی از گوئنگ اگریسively for the laundry. ہر چیز میں اگریشن. پیک جو عامر سہیل کمنٹری تھی نا، وہ جب شاید افریدی بیٹنگ کرتا تھا. اب وہ آفریدی آ کے اپنے ٹریڈیشنل سٹائل میں، تب آفریدی اوپن کرتا تھا، ایک 6 مارا، ایک چوکا مارا، اور عامر بھائی فل آن، he's a train, he can annihilate any attack in the world. اگلی بال پہ آفریدی ہوا میں شاٹ، سیدھا کیچ آؤٹ، اور عامر سہیل کی بکواس بند. عامر سہیل بہت گھٹی، مطلب عامر سہیل سے میرے میں کوئی 1,00,000 گنا اچھا کمنٹیٹر ہے باسط خان، واقعی میں. ہاں، جو کہ وہ which says something about how shit he is. ایگزیکٹلی، مطلب وہ باسط خان کی تعریف نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ عامر سہیل کی برائی ہو رہی ہے بیسیکلی. یار یار مجھے تو سارے پتا ہے کسی ٹائم میں میرا عامر سہیل کرش تھا. مجھے لگتا تھا کہ عامر سہیل پاکستان کی ٹیم کا سب سے مطلب کہ سب سے ایگریسو پلیئر عامر سہیل ہے. مطلب صحیح کہہ رہے تھے رش عامر سہیل ٹی وی پہ آیا، او امی باتھ روم جانا ہے، نکر گندی ہو گئی ہے. یار پھر مجھے لگتا تھا کہ یہ سیریسلی آپ مجھے نے لگتا تھا شاٹ کہ مارا، عامر ہم نے سہیل سعید انور سے تیز کھیلتا ہے کسی ٹائم میں. پھر مجھے لگا کہ تو بکواسی، مطلب آ کر ایک چوکا مار کر بیٹ آگے پیچھے کر کے پھر 20 ڈاٹس کھیل جاتا ہے. مطلب مسئلہ فواد کے اتنے بچے ضائع ہوئے، اتنے عامر سہیل کے اوپر. یار فہد ویسے لیکن ایک فہادی سوری میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کمنٹری پاکستان میں کہ وسیم اکرم، یار وسیم اکرم کو بھی اب نکالو یار، وہ کیا بکواس کامنٹیٹر ہے یار. یار وہ ہر مطلب وقت سکور اور اسٹرائک ریٹ پڑھتا رہتا ہے. نہیں، سکور اور سٹرائک ریٹ بھی عمر. مجھے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو عامر سہیل وسیم بھائی سے اچھی کمنٹری کرتا ہے، کچھ تو دلچسپی لاتا ہے. وسیم بھائی تو مطلب رضوان میچ جتا بھی دے، نہیں نہیں سٹرائک ریٹ کا مسئلہ تھا. اسے 10ویں اوور میں آؤٹ ہونا چاہیے تھا، بس پلیٹ فارم ہو گیا تھا. اگر آؤٹ ہو جائے، نہیں ان کو تو آخر تک کھیلنا چاہیے تھا پلیٹ فارم کر کے. تو وسیم کو کوئی بات ہی سمجھ نہیں آتی. ایک وہی کہ کلائی آگے پیچھے رائٹ لیفٹ، اور دوسرا کہ یہی ہے کہ تیز کھیلے، مطلب تگڑے ہو کر کھیلے. میچ ہار جائیں پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کیا گند انہوں نے. اچھا عجیب وسیم بھائی کی وسیم ذہنیت. بھائی جب وہ دوسرا میچ ہو رہا تھا جس میں پاکستان نے مطلب بابر اور رضوان نے مل کے 200 سے اوپر چیز کر لیا تھا اکیلے ہی، اب وہ 90 آپ کے 18.5 بالز ہو چکی ہیں رائٹ. اب وہ وسیم بھائی بتا رہے ہیں ریکوائرڈ رن ریٹ کتنا ہے کتنا چاہیے. ابے بھائی سیدھا بول 7 بالوں پہ کتنے رن چاہیے، فالتو کی میتھ کرا رہے ہیں، ریاضی کا نہیں، سوال دے اور رہا ہے علی میں. یہ وسیم بھائی والی بات عمیر میں نوٹ کی ہے. جب بھی واٹس ایپ گروپ میں میسج کرتا ہے نا تو 20 بالوں پر 30 رن رہتے ہیں. یار وہ تو ہمیں بھی سمجھ آ رہا ہے، کوئی اپنی کمنٹری دو، وہ ہاں تو ہم بھی آگے سے دیکھ رہے ہیں. پھر اچھا 4 یار دکھ رہا ہے، کوئی اپنی کمنٹری مارو. وسیم بھائی کی طرح عمیر بھی اسٹیٹسٹک وسیم نوٹ بھائی کیا آج ہے کہتے ہیں، یا اس آج پر وسیم بھائی نظر کہتے نہیں ہیں گئی. جب 12-13 اوور ہو گئے تو وسیم بھائی کہتے ہیں یہ وائی آر دے ٹیکنگ دا گیم ڈیپ، دس از انبلیویبل، لائک آئی کی ناٹ بلیو اٹ. دے اگر وہ مار کے بھی آؤٹ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10 اوور میں آؤٹ ہو جائیں، ایٹ لیسٹ دا فینس ول انڈرسٹینڈ what their approach is and their aggressive approach will be applauded in the media and all that. اور پھر وسیم بھائی کی جو اینڈ میں سنو تو صحیح، اینڈ میں شان مسعود کی 50 کو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ شان has played a really good innings. اچھا مزے کی بات یہ ہے، یہ وسیم بھائی وغیرہ یہ باتیں کرتے ہیں، ان کے پوری کیپٹنسی کریئر میں اسٹریٹجی یہی ہوتی تھی، کھس رو 40 اوور تک، اور آخری 10 اووروں میں بس دعا کرو کہ کسی طرح ہٹے لگ جائیں. اور یہ پورا 99 ورلڈ کپ آپ نے اسی طرح کھیلا ہے کہ مار مار کے 200-250 کیا، اور اس کے بعد آپ کی بولنگ جو تھی وہ اتنی ایلیٹ تھی کہ وہ آپ کو میچ جتا دیتی تھی. اچھا نہیں وہ صحیح ہے. مزے کی بات ہے کہ 90s میں ہماری بڑی کریزی وکٹریز ہوئی ہیں فرام نو ویئر رائٹ، لیکن ہماری بڑی بڑی کریزی ون سائڈڈ ڈیفیٹس بھی ہوئی ہیں، وہ ہم ہاں بھول جاتے ہاں ہیں. ایسی کتی کتی ہوتی تھی کہ بولے 10 اوور میں آپ کے 6 آؤٹ ہو گئے، بس آپ نے پہ حق دیا، مطلب 250 کے ہاں چیز وہ میں آپ 110 رن بن یار پہ اس آؤٹ دن ہو گئے. میچ دیکھ رہا تھا پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف، 0 پہ 3 آؤٹ ہو گئے تھے. ہاں
وہ ہمیں نہیں نہیں تجھے رہتا. یاد ہے ساؤتھ افریقہ 97 میں آیا تھا پاکستان، تو 2 میچز مجھے یاد ہیں اس میں. ایک ساؤتھ افریقہ نے 271 کیا، شون پولک آیا، پاکستان 9 for 4 ہو گیا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک فیصلہ آباد میں شاید میچ تھا، کہیں تھا 145 پاکستان نے 4th اننگز میں چیز کرنا تھا. فینی وہ بھائی جس نے میں I think فینی ڈیویلیئرز نے مار دی تھی. ڈیویلیئرز پولک سب نے مار دی تھی، اور سم کاکس نے اس میں 100 ماری تھی اس میچ میں. کہ کیا یار سم کاکس بہن چوت کو تم رومال نے باندھ کے، گلے میں رومال باندھ کے. مطلب اچھا. عمیر کافی جو ہے وہ ہے ایلیٹسٹ بندہ ہے. مطلب سم کاکس کو کوئی بندہ ہی نظر نہیں آتا. آئی پی ایل کے پیسے، نخرے، کیپٹلزم کی انتہا عمیر کی. کیا کیپٹلزم کو یہ کیا کانٹیکسٹ ہے یار فواد؟ آپ تو مطلب مطلب میل آئی پی ایل فنکشن ہی کے کر کے آپ کسی بندے کی نظر برائی آتے سن. ہیں انڈین فواد کے. ابھی اشتہار عمیر بنانے کی والا ہے. میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی غریب ملک کے پلیئر کی تعریف کی. اور زمبابوے فواد اشتہار بنانے والے کارل مارکس کی پسند شاہد آفریدی. نہیں علی، کارل یہ مارکس کی چیک ہے کتابوں آپ میں کو نام عمیر لکھا کے جائے گا منہ کہ سے کبھی لیٹسٹ غریب ڈسائپل آف کارل مارکس شاہد آفریدی. بات سنیں نا علی، بات سنیں. عمیر کے منہ سے کبھی کیریبین پریمیئر لیگ، کبھی زمبابوین پریمیئر لیگ کے کسی پلیئر کی سنی ہے کہ اچھا کھیلا ہے؟ ہمیشہ یار سوریا کمار، سمجو سیمسن، پتہ نہیں کیا کیا، بس آئی پی ایل کے پیسے اور ان کے یار کامنٹس. آپ مجھے بات بتاؤ نا، آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ نے سوچا فلم دیکھتے ہیں، آپ ٹاپ گن میوریک دیکھو گے یا پشتو فلم دیکھو گے؟ مطلب پشتو. یار ٹاپ گن میوریک ہی ہاں تو وہ پھر آپ کا پرابلم ہے نا کہ آپ پشتو فلم دیکھ رہے ہو. فواد نے بھائی دنیا بین ہمیشہ کیا ہوا ہے اس آئی طرف پی ایل جاتی ہے وغیرہ کو. جہاں ہائی کوالٹی چیزیں ہوں. نہیں، اب سوریا کمار آپ کو ہائی کوالٹی نظر آتا ہے؟ سنجو یار وہ سیمسن. نمبر 2 بیٹر ہے T20 رینکنگز میں. ابھی کل اس نے 200 کے اسٹرائک ریٹ، 3 دن پہلے اس نے 200 کے اسٹرائک ریٹ آسٹریلیا کے خلاف 200 کے اسٹرائک ریٹ پہ مارا تھا. وہ اس ورلڈ کپ میں وہ چلے گا، آپ دیکھنا. آسٹریلیا میں ہو رہا ہے یہ، کہیں انگلینڈ میں ہوتا وہ نہ چلتا، لیکن آسٹریلیا میں وہ چلے گا. دیکھتے ہیں. مطلب انڈیا کی ابھی جو آسٹریلیا میں ریسنٹ آسٹریلیا پرفارمنس ہی رہی ہے، چلے گا. انڈیا کی ریسنٹ پرفارمنس تو یہی رہی ہے کہ وہ سیمی فائنل تک پہنچ کے آؤٹ ہو جاتے ہیں میجر ٹورنامنٹس میں. ہاں مطلب بائی بوٹل لیٹرل بوٹل کے ہو تو جاتا. کنگ ہیں، بائی لیٹرل کے سارے کنگ ہیں. سنجو، منجو، ابا کا تو لاڈلا، ایک ماں کا سیکنڈ، لاڈلا، وہ سارے. تو ڈی کے بھی کھیل جاتا ہے بائی لیٹرل میں آ کے. تو تم جتا لوگوں کے خیال میں جو 23 اکتوبر کو میچ ہو رہا ہے اس کے کیا حالات ہیں پاکستان انڈیا کے؟ تم اچھا لوگوں نہیں، کو اس سے لگتا ہے پہلے ہم وہ نکال اور سکتے؟ تو اور جو اسٹیٹس نکالے ہیں اس پہ بھی تو بات کریں نا. کیڑے کہ سٹیٹس کٹے نے؟ تو ریسرچ وہی دے ہی نہیں رہا تو. میں بتا رہا ہوں نا، وہ عامر سہیل پہ اتنی بات نکل گئی. رضوان بھائی، رضوان کچھ بھی کر لے، مطلب وہ چاند توڑ کے لے آئے، وہ آسمان کو مطلب ہے کہ نیلا پیلا کر دے، کچھ بھی کر دے وہ لیکن وہ بھائی انف نہیں ہے. مطلب کچھ بھی انف نہیں ہے، کچھ بھی کر لے. ابھی بھی بات یہ ہو رہی تھی، وہ وہاب ریاض جو ہیں، وہ وسیم، محمد وسیم جو سلیکٹر ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں ابھی بھی مڈل آرڈر میں سرفراز کی جگہ بن تو سکتی ہے. یار یہ سارے وہی ہے نا، کراچی. ایک تو یہ رہتے سارے کراچی میں یا لاہور میں، تو رضوان رہتا ہوگا کوئی نوشہرہ میں. تو مطلب ہے ڈسکرمنیشن تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے نا کہ رضوان ان کے سوشل سرکل میں جو اٹھتا بیٹھتا ہوگا نہیں، تو بس جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو پکڑو. لیکن ایک اور بات بھی ہے نا کہ دیکھو، اب کل بات ہو رہی تھی کہ اعظم خان جو ہے اس نے ابھی کریبین پریمیئر لیگ میں بڑی پرفارمنس دی ہے، تو اس کو واپس لایا. اس کو نا آپ اسکواڈ میں کنسیڈر کریں انسٹیڈ آف دیز بوٹلرز. تو وقار یونس نے بڑا اپوز کیا، اس نے کہا کہ اس نے نیشنل T20 نہیں کھیلا. کریبین T20 میں پرفارمنس دی لیکن نیشنل میں نہیں دی، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اسے سلیکٹ کرنا چاہیے. اور میں نے کل تم دونوں کو وہ بھیجی، وسیم بھائی اور وقار بھائی کی ورلڈ کپ 11. وقار بھائی کی ورلڈ کپ 11 میں شعیب ملک ہے. اعظم خان بھی تو ہے ان کی ورلڈ کپ، یا وسیم بھائی کی اس میں. وہ وسیم بھائی کی ورلڈ کپ یار 11 ہے. میرے خیال میں تو شعیب اور اعظم سے افتی ہی پھر ٹھیک ہے. یہ کرنٹ ٹیم اگر ان کو ہی لانا ہے تو پھر تو یار کرنٹ ٹیم اعظم ویسے مطلب بہتر ٹھیک ہے ہے. یار فواد ہاں ایز اے بیٹسمین. یار لیکن اعظم اعظم کم آن یار، فیلڈ میں مطلب آپ کیپنگ کر نہیں سکتا رضوان کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے فیلڈ میں تو آپ کیا آپ رضوان کو صرف نہیں، اور فیلڈنگ کرائیں گے؟ بیٹنگ تو اتنا اس نے کیا، زبردست فیلڈر علی ہے. ذرا رضوان اسٹیٹس بہت اچھا نکالیں نا. فیلڈر ہے.
یار आजम رضوان ने ہوگا तो اچھا فیلڈر. इंटरनेशनल खेले آج جو اس نے رن آؤٹ کیا ہے وہ ایک نارمل رن آؤٹ نہیں ہے. مطلب وہ بین ڈکٹ کا جو کیا ہے مطلب وہ کریزی وکٹ کیپر ہے. محل میں اگر آپ کوالٹیٹیولی دیکھیں تو ہی از پروبلی دا بیسٹ وکٹ کیپر رائٹ ناؤ ان دا ورلڈ. لیکن اس ایک ڈسمسل کے چکر میں تو افتی خوسٹل اور آصف کو رکھے گا یار. نہیں ایک یار کو تو بات کاٹ دے. یہ ہے نہیں اب مطلب علی ذرا اسٹیٹ نکالے نا پتہ لگ جائے گا کہ اعظم نے انٹرنیشنل میں کتنا کیا ہے. آدم نے نہیں میں انٹرنیشنل کریبین پریمیئر لیگ کی بات کر رہا اب ہوں. کیریبین پریمیئر لیگ میں تو اب کوئی وہ شپکیزہ میں بھی افتخار نے ٹاپ کیا ہے تو کیا ہو گیا وہ یار شپکیزہ سے تو شپگیرہ مطلب یار افغانستان وہاں بھائی. پر آپ کے وہ یار راشد کہاں خان اور وہ کریبین کھیل رہے پریمیئر تھے لیگ کہاں شپگیرہ. اب آپ تو کہیں گے کیا مکان کیریبین پریمیئر پریمیئر لیگ لیگ میں کون سے آپ کے ٹاپ کھیل رہے تھے. شپکیزہ میں راشد خان کھیل رہا تھا, مجیب کھیل رہا ویسے تھا, نبی کھیل رہا تھا. کریبین ویسے پریمیئر ویسے لیگ میں کھیلتے ہیں ٹاپ پلیئر. ویسے جو کریبین پریمیئر لیگ میں جو ویسٹ انڈیز کے بھی جو چلتے ہیں وہ کروم وال اور موٹو موٹو سے وہ ان کو بھی نہیں کھلا لیتے ویسٹ انڈیز کے نکلس کیپر. پورن یار اچھا پلیئر ہے. وہ رخیم کا کارنوال ہے ہاں کیا ہے کارن وہ, وال وہی نا. اور آپ کے اماد وسیم, محمد عامر, یہ آپ کے ٹاپر ہیں وہاں پر. تو کیا لیگ کا سٹینڈرڈ ہوگا. اس سے شپکیزہ اچھا ہے, میری بات مان لیں. تب نہیں راشد نہیں خان کو شپگیزہ اور میں کون مجیب کو کھیلتا ہے کھیلنا یار. اور اماد کو کھیلنا بہت فرق ہے. نہیں نہیں یار وہ کریبین پریمیئر لیگ میں جس لیول کی مطلب ٹریننگ ہوتی ہے اور کیپٹنسی ہوتی ہے اور کوچز ہوتے ہیں وہ شبکیزہ تو مطلب ہے ایک بولا بھالا یار سا تو لیگ. کوچز جتنے بھی ہیں, اب سکی بائی بھی کوچنگ کر رہے ہیں نا, تو آپ کا جو خوش دل تو قدرت وہی کا خوش دل نظام. ہی رہا. اب راشد خان کا کوئی کوچ نہیں ہے, لیکن اب راشد کو کوہلی بھی کھیلے گا تو رسپیکٹ سے کھیلے گا. اب اگر آئی آپ تھنک راشد راشد نے کے کھیلا ہے کریبین پریمیئر لیگ یا ہاں نہیں کھیلا. راشد نے کھیلا ہے کریبین پریمیئر لیگ. وہ نہیں کھیلا کھیلتا ہے ہوگا. کریبین. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ڈیبیٹ سیٹل ہو گئی ہے کہ نواز جو ہیں محمد نواز وہ تقریباً کوئی 1000 گنا مطلب ریسرچ اس پہ آئی ہے تقریباً کوئی 1000 گنا زیادہ بہتر ہیں اماد وسیم سے. ہاں ہاں بہت بہتر ہے. ڈیبیٹ سیٹلڈ وہ ہے تو یہ. اب کوئی ڈسکشن نہیں رہی اب. نہیں ابھی بھی ہلکی پھلکی چمگوئیاں ہو رہی, کبھی کبھی نام آ جاتا ہے اماد وسیم تو کا وہی راشد وہی بھائی مسئلہ جو ہے نا یار. راشد وہ بھائی اور مردان وہاب سلطان بھائی میں کرتے رہتا ہے. ہیں جو پتہ ہے یہ ان کا ایک بیوروکریٹک سرکل ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے کہ نہیں اس کا تو مطلب آپ کنسیڈر کیوں نہیں کرتے. اور مجھے محمد وسیم اس وجہ سے پسند ہے کہ راشد لوگوں کے منہ پر جواب دیتا ہے کہ بتاؤ نا آگے مطلب سٹیٹ نکالو. ہاں تو مطلب یہ تو بول رہے ہو کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تو پھر ہونا کس کو چاہیے. کون ہاں ہے ایسی کون سی ہمارے پاس ڈیپتھ ہے پی ایس ایل میں یہی لوگ چلتے ہیں اور کون ہے کوئی بھی نہیں ہے. سچی بات تو یہی ہے, ویسے کوئی اور ہاں, ہے اور نہیں. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے نا وہ راشد کو اور ذرا وہ کرنے کے لیے کہ راشد بھائی آپ بتائیں سٹیٹ نکالیں, مطلب آپ جس کا ہوں نام لے رہے ہیں اس کا سٹیٹ نکالیں اور ہم نے جو سلیکٹ کیے ہیں اس کے نکالیں. ہوں. میں وہ ویسے لیکن راشد مجھے بھائی اب کہتے لگ ہیں رہا جی ہے وہ کہ تو مجھے پتا ہے یہ وہ. اسکواڈ چینج نہیں ہوگا ورلڈ کپ کا. آئی ڈونٹ تھنک کہ اعظم کو بھی بھول جائیں, کوئی اور آئے گا. کیونکہ ابھی تو ٹیم نیوزی لینڈ چلی گئی ہے یار وارم اپ کھیلنے نیوزی لینڈ میں تو. نہیں خیر اور میرے خیال میں تو چینج کرنا بھی نہیں چاہیے, کوئی تک نہیں بنتی اس وقت چینج کرنے کہ کی. میں ویسے یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک بار ہی ساروں کو کھلاؤ ہوں. اور پھر یہ ختم کرو یہ آصف علی, خوش دل شاہ اور افتی والا چیپٹر. ہاں مطلب کہ ورلڈ کپ کے بعد پھر بناؤ اگر یہ لوگ ورلڈ کپ میں نہیں پرفارم کرتے. اگر سیمی فائنل تک پہنچ جاتے ہیں میرے خیال میں اسی ٹیم کو رکھو, مطلب یہ لوگ پھر وہ سروائیو کرنا جانتے ہیں. مطلب بے شک 10-20 ہی کر کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں مطلب, لیکن آپ کا کمبینیشن کلک کر رہا ہے. پھر دیکھو سیمی فائنل تک ہم کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ بابر اور رضوان کریزی پرفارمنسز نہ دیں بیٹنگ میں. تو لیکن علی اگر ہم پہنچے بھی تو مڈل آرڈر کی وجہ سے نہیں پہنچیں گے. مڈل آرڈر بیسکلی سروائیو کر جائے گا ان دو کی پرفارمنس کی وجہ سے. یار علی لیکن دیکھو انڈیا کی ٹیم میں بمراہ بھی آؤٹ ہو گیا ورلڈ کپ سے اور جڈیجہ بھی آؤٹ ہو گیا. ان کی ٹیم کو اتنا بیلنس دیتے تھے دونوں. ہوں. تو بولنگ ان کی اس وقت بہت ماٹھی ہے یار. شامی نہیں ہوا سلیکٹ, سراج ہو گیا. تو کوئی سین نہیں ان کی بولنگ کا. یار مجھے علی جو ورلڈ کپ میں میری جو پریڈکشن ہے سیمی فائنل میں آسٹریلیا, پاکستان, انگلینڈ اور انڈیا جائیں گے, اور انڈیا سیمی فائنل ہار جائے گا اگر آسٹریلیا وغیرہ سے کھیلا یا انگلینڈ سے کہیں بھی. اچھا مجھے لگتا ہے کہ مجھے ویسے ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ ویسٹ انڈیز ساؤتھ افریقہ بھی جا سکتے ہیں سیمی فائنل میں ہمارے گروپ سے, اور ادھر سے آسٹریلیا انگلینڈ آئیں گے, اور سری لنکا کا بھی تھوڑا سا چانس ہے. لیکن
باقی جو انٹرنیشنل ٹیمز ہیں وہ تھوڑا ورک آؤٹ کر لیں گی سری لنکا کو بائی دین، کہ جس طرح پاکستان نے 58 فار 5 سے سری لنکا کو 170 کرنے دیا، آسٹریلیا، انگلینڈ یا ایون انڈیا بھی وہ اس طرح کی ٹیمیں نہیں ہیں جو آپ کو 58 فار 5 سے 170 تک جانے دیں۔ اور یہ بھی ہے عمیر کہ اگر پاکستان نے انڈیا کو پہلے میچ میں ہرا دیا تو انڈیا باہر، انڈیا ایشیا کپ والا سین پر ہوگا۔ یار ہاں لیکن مجھے تو یہ ورلڈ کپ سیدھا سیدھا آسٹریلیا کا، میں پہلے بھی کہا ہے آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، آسٹریلیا کا ہی مجھے لگ رہا ہے، ابھی کرنٹ چیمپئنز بھی ہیں T20 ورلڈ کپ کے۔ باقی ٹیموں میں مجھے مسئلے دکھ رہے ہیں یار، مطلب پاکستان کے تو مسئلے ہم نے ڈسکس کر ہی لیے، انڈیا میں تم نے جو بتایا کہ ابھی اسپیشلی جو بمراہ اور جڈیجا کا جو بیلنس ہے، بمراہ کی بالنگ مطلب کریزی ہے، اور جڈیجا جو بیلنس پرووائڈ کرتے ہیں، دونوں کافی کروشل ممبرز ہیں۔ پھر نیوزی لینڈ کی بڈی ٹیم ہو رہی ہے یار، مطلب وہ ابھی ان کی ریسنٹ فارم کو اتنی زبردست نہیں رہی ہے، جو کہ انہوں نے جو پیکس ریچ کی ہیں وہ اس سے اب نیچے آ رہے ہیں، اب ان کا وہ ٹپنگ پوائنٹ آ چکا ہے، وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ انگلینڈ کی جو بات ہے، انگلینڈ کی بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اب دیکھو، اب وہ ہیری بروکس کو رکھتے ہیں ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں یا نہیں رکھتے، بین ڈکیٹ کو تو نہیں رکھ رہے، وہ شاید وہ کہہ رہے ہیں ریزرو میں نہیں، بھی نہیں ہے وہ۔ اب مسئلہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو کھلاڑی آئیں گے جو کہ رکھنا چاہ رہے ہیں، جوس بٹلر وغیرہ، جوس بٹلر ابھی اچھی فارم میں نہیں ہے، رائٹ؟ اب پتہ نہیں جیسن رائے کو رکھ رہے ہیں یا وہ نہیں رکھ رہے، لیکن نہیں، جیسن نہیں رکھ رہے اسے، اچھا جیسن رائے بھی خیر اچھی فارم میں نہیں تھا، تو چلو اسی وجہ سے نہیں رکھ رہے، تو ایلیکس ہیلز کو پھر وہ لے کے جا رہے ہوں گے یقیناً اوپننگ کے اس میں، کیونکہ اس کا آسٹریلیا میں ہاں ریکارڈ بھی اچھا ہے لیگز ہاں وغیرہ میں، بگ بیش میں۔ اب دیکھنا کی بات ہوئی ہے کہ جو ان کے اس سیریز کے جو تھے، مطلب بین ڈکیٹ اور ہیری بروک جو کہ فائنڈ سے دونوں ڈیبیو کر رہے تھے، تو وہ ہیری بروک کو رکھ رہے ہیں شاید، رائٹ؟ ہاں، بین ڈکٹ نہیں جا رہا فار شور۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی شاید جو مطلب جو فرسٹ 11 ہے اس میں ایک دو چینجز اگر ہوں تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے۔ اینی ویز تو یہ مجھے ایک تھوڑی سی اس کی لگ رہی ہے، مطلب انگلینڈ کی ایک طرح کی ویکنیس کہہ لو یا جو بھی۔ انگلینڈ کی ایک ہی ویکنیس ہے کہ وہ 2019 کا ورلڈ کپ جیتے تھے کیونکہ جوفرا آرچر سارٹ آف پرووائڈیڈ دیٹ ایکس فیکٹر، کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ وکٹیں بھی لے گا، یہ تھوڑا پریشر بھی ڈالے گا بیٹسمین پہ۔ وہ انجرڈ ہے، تو مجھے بس وہ ایک گیپ نظر آ رہا ہے کہ یہ مارک ووڈ وغیرہ یہ اچھے بولر ہیں، لیکن یہ اس طرح کے بولر نہیں ہیں جو ایک سپر اوور کرا کے لیٹ سے اس میں 14-15 رن ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، یہ یا مارک ووڈ وغیرہ دیکھنا، یہ میتھیو ویٹ چڑھ رہے ہوں گے مارک ووڈ کے اوپر آسٹریلیا میں، چڑھ کے مار رہے ہوں ہاں گے۔ ہاں، تو یہ اچھے پلیئر ہیں، لیکن یہ جوفرا آرچر لیول نہیں ہے۔ انگلینڈ مار کھائے گا تو اس وجہ سے کھائے گا، باقی بیٹنگ ان کی کمپلیٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھائی میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو ایک کالا گھوڑا لگ رہا ہے نا، کالا گھوڑا، وہ لگ رہا ہے مجھے سری لنکا۔ یہ تو تم نے میرا انالیسس کاپی کیا ہے۔ تم نے بھی یہ کہا تھا، جی، تو میں بھی یہ وہی تم کہہ کاپی نہ رہا کرو یار، کاپی نہ ہوں۔ copy نہیں۔ نہیں مطلب پھر لگ فواد یہی مجھے رہا کیپٹلسٹ کہتا ہے یار دیکھو ہے۔ ریسیشن کی ماری یار ٹیم کو میں نے مجھے سپورٹ کیا۔ میرا جو سب سے ذاتی غریب ٹیم کو خیال ہے، چوز کر رہے ہو تم، سب سے غریب ٹیم کو، سری پھر بھی لنکا کیپٹلزم کا لگ رہا ہے الزام۔ سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کا کوئی چانس مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ یہ ہسرنگا وسرنگا، یہ دیکھو، سری یہ لنکا دیکھو، کی سٹرینتھ جو ہے وہ ان ہاں، کی سپن بالنگ ہے۔ ابھی آپ بات کو کر پتہ رہے ہے، تھے، ابھی آپ کو بات پتہ ہے سری لنکا کی عمیر آدھی ٹیم کے پی سے ہے۔ چلیں آپ کا اوپینین چینج کریں۔ عمیر دیکھیں ابھی بات کر رہا تھا فواد کہ غریبوں کی حمایت نہیں کرتے، ہم نے سب سے غریب ٹیم کی حمایت کر رہے ہیں جو کہ ڈیفالٹر ٹیم ہے، مطلب ملک ڈیفالٹ ہو گیا بھائی۔ اور یار تم کہہ رہے ہو کہ، اور تم نے الزام لگاتے ہو کیپٹلزم کے ہیں، تم تو یہ سوشل جسٹس واریر والے لوگ ہو کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے، تمہیں تو یہ سری لنکا کا ساتھ دینا چاہیے۔ یار بات جو بھی ہے، ان کے پاس فاسٹ بالر نہیں ہے، ہسرنگا وسرنگا نہیں چلیں گے آسٹریلیا میں۔ ہسرنگا چلے نہیں گا، نہیں، باؤنس ملے چلے گی، گا۔ چلے گا، یار ایسے نہیں باؤنس چلے گا۔ وغیرہ جو بھی ملے، میرے خیال میں سری لنکا کے چانسز نہیں ہے۔ جو سیمی فائنلسٹ ہے نا، پاکستان، ساؤتھ افریقہ اور انڈیا میں سے دو ہوں گے، اور اس طرف سے انگلینڈ اور آسٹریلیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کا بھی چانس ہوگا، کیونکہ آسٹریلین پچز ہیں یار، یہاں پہ وہ سلو لو وکٹیں نہیں ہوں گی، تو ویسٹ انڈیز کا جو ایک ماڈل ہے پاور ہٹنگ کا یا کہ لپاڑوں کا، وہ تھوڑا چل جائے گا اس پہ بھی۔ تو خیر ابھی میرے حساب سے جو ہمارا گروپ ہے اس میں سب سے آن پیپر تیمبے بموا کو نکال کے سب سے اسٹرانگ ٹیم ساؤتھ افریقہ ہے، اور پاکستان انڈیا تھوڑی برابر ہے۔ انڈیا کے پاس بہت اچھی بیٹنگ ہے لیکن بولنگ ان کی تھوڑی باٹلر ہے،
لیکن اب بڑا مشکل ہے یار ایکسپیکٹ کرنا بابر رضوان سے کہ وہ 7-8 میچ میں 100 سے اوپر کی پارٹنرشپ دیں ساروں میں. نہیں ہو سکتا بھائی، ناممکن ہے، مطلب کبھی تو فیل ہوں گے نا. اچھا اب یہ بیٹنگ پہ تو بات ہو گئی کافی لمبی. بالنگ کا ہمارا سین مطلب پکا ہے کہ کیا ہمارا اٹیک ہے؟ میرے حساب سے تو بالکل سیٹلڈ ہے کہ آپ کے شاہین اور مطلب دو آپ کے اسپنر پکے ہیں، صحیح ہے، نواز اور شاداب. شاداب، اس کے بعد شاہین، حارث رؤوف اور نسیم شاہ. میرے خیال میں نسیم، تو پکی ہے بالنگ ہماری 5 جو ہے، کوئی اس ہاں میں ہاں، چینجز ہو نہیں وسیم سکتے. سلاٹ مشین، دہانی بھی نہیں چلا، حسنین ریزروز میں بیٹھے گا. یار دہانی کا کیا سین ہے؟ ہم نے تو بڑا سپورٹ کیا اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ اچھی پرفارمنس دے گا، لیکن بڑا پٹایا یار، مطلب صحیح پٹایا یار بیچارہ. لیکن سارے ہی پٹے ہیں حارث رؤوف کو چھوڑ کے. ہاں یہ بھی ہے، سارے ہی پٹے ہیں، یہ بھی بات ہے. تو آپ مطلب دیکھو نا، ہے بھی تو انگلینڈ ٹیم، یہ بھی نہیں کہ کوئی سری لنکا سے مار کھائی ہے یا ویسٹ انڈیز سے کھائی ہے. یار انگلش ٹیم ہے یار، بہت اچھی ہے. اور بالرز کی لسٹ میں آپ نے اپنے ایکس فیکٹر کو اگنور کیا ہے، افتی. افتی سیکس فیکٹر، انٹرنیشنل سیکس. یار فنڈز ٹرانسفر آپ اس کے انسٹرکشن. پچھلے 2-3 میچ کے سٹیٹ نکال کر دیکھیں نا. اب اگر یہ کوئی اور ہوتا، لاہور کا پلیئر، عمیر سٹیٹ نکال لیتا. افتی کے سٹیٹ نکالیں پچھلے 3 میچوں میں، سب کو مار پڑی ہے. افتی نے ایک دو وکٹیں بھی لے کر دی ہیں اور 4 اوور میں 25-20 رن. اگر انڈیا کا کھلاڑی ہوتا تو عمیر جو ہے اب تک اس کا نک نیم بھی رکھ چکا ہوتا ہے اسکائی کی طرح نا، ایس آئی اے، ہاں سید ہاں افتخار احمد، ایس آئی اے. سیا. سیاہ اور سید افتخار چاچو کا احمد. نام بھی کوئی بڑا سیکسی سا رکھتا نا، چچ چچ چچ، کچھ اس طرح سے. چچسٹر چچسٹر. ہاں نہیں یار، چاچو لانا ہے یار. آئی یار ایم مطلب اس اوور کی چاچو. بالنگ کے سٹیٹ نکالے نا. عمیر جب نہیں میں، کوالٹیٹیو انالیسس اچھا کا وقت، فواد اپنا کوئی پوائنٹ پریس بھی کر رہا ہو تو آپ سے کہتا ہے جا کے کام کر. نہیں اسٹیٹ کبھی نہیں نکالے گا یار. کوئی آپ بھی اپنی انگلی ہلا لیں اور دکھا یار دیں ہمیں آج کا کچھ. میچ ہی چیک کر لینا. آج کے میچ نہیں کے نہیں آپ کے دیکھو 2 بیسٹ فواد، بالر کون ہیں؟ نکالیں سٹیٹ. نہیں وہ بات تم صحیح کہہ رہے ہو فواد، وہ سٹیٹس اس کے اچھے ہیں جو پچھلے 3 میچوں میں بالنگ کی. مسئلہ سب سے بڑا اس کی بالنگ کرنے کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نواز کو نہیں بالنگ ملتی. یہ تو پھر فضول سی نا، یا تو نواز یار کی تو جگہ اب اگر کھلاؤ اسے مین نواز بالر. پہلے اوور میں آ کر 20 رن دیتا ہے اور نہیں آپ کا نہیں 20 آگے نہیں، 20 نہیں 12 دیے 20 تھے، نہیں یار، آپ بھی اب اسٹیٹ دیکھیں. 12 نہیں، دیے تھے 12. رن آپ کی 6 میچ دیکھیں کہ پہلے اوور میں نواز نے کتنے دیے. تو میری جان یہ بھی تو دیکھو نا. اچھا اتنا اچھا اگر بالر ہے تو پھر بالر کی جگہ کھلاؤ. وہ صاحب تو بولر آپ بونس کھیل نواز رہا کو ہے نا. ڈراپ کر دو. نہیں یار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایکس فیکٹر ہے 6 بالر، جو اگر آپ میں کسی کو پڑ رہی ہو تو سکس پھر آپ بالر، نے. ایکس فیکٹر سکس یہ بالر تو ایکس فیکٹر. گریوی میں بال کرا رہا ہے نا، اس کے اوپر تو کوئی پریشر ہے نہیں. اگر وہ 5 بالر میں رکھ کے کرائے تو پھر میں جانوں اسے. نہیں تو پریشر ہو نہ ہو، آج دیکھیں اس کی بالنگ پر ملان کا کیچ ڈراپ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اس نے ملان کو بھی آؤٹ کر دیا تھا. تو آپ کے پاس ایک ایسا بالر ہونا چاہیے کہ اگر کسی کا برا دن چل رہا ہو تو اس کو ریپلیس کر دے. آپ 5 کے 5 بالر کے ساتھ تو نہیں جا سکتے نا کہ وسیم کا 70 کا دن ہو، نواز کا 80 کا دن ہو اور پھر آپ کے پاس کوئی اور بیک اپ آپشن ہی نہ ہو. ویسے نواز نے ابھی تک کبھی 80 رن نہیں کھائے. وہ ہاں، تو کسی نے اور نہ نہیں کیا نا، 80 اوور ویسے کرائے. ایگزامپل دے رہا ہوں. چھوڑ ہی نہیں رہا ایک اینڈ سے 80 اوور کرا چھوڑ ہی جاؤ. دے. وہ تو عثمان قادر نے بھی نہیں دیے، عثمان قادر دے سکتا ہے، دے سکتا ہے. ہاں عثمان دیے قادر نہیں دے ہے. سکتا ہے. فل ٹاس بالر. ہاں وہ ایک ان پلیبل بال کراتا ہے، اس کے بعد وہ 2 ہاف ٹریکر دیتا ہاں ہے. ہاں. اور وہ ہمیں کومنٹیٹر ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں his dad must be smiling from above. ہاں کہہ رہا ہوگا بغیرت. اسمائلنگ تو نہیں، گالیاں دے رہا ہوگا پنجابی میں کتیا. عبد القادر بھی ویسے ہاف ٹریکر تو کافی دیتا تھا، ہاں لیکن ہاں وہ ہاں. بچ جاتا تھا کیونکہ عمران خان کہتا تھا یار اس کے بارے میں کوئی کچھ نہ عبد القادر کا وہی سین تھا، سب سے زیادہ اس نے وکٹیں انگلش بیٹسمین کے خلاف لی ہیں، جو کہ ذرا سے بھی بس وہ اسپنر مل جائے تو بس پھٹ جاتی تھی. اس وقت سے ان کی یہی ہاں کہ عادت تھی مطلب. ان کی چھوٹی ہو جاتی تھی، ہاں. ذرا سی بھی کوئی بال کراؤ. تو پھر یار اب کیا ورڈکٹ ہے یار، کیا ہیں پلسز اینڈ مائنسز فرام دس 7 میچ ایپک بیٹل؟ پلسز جو ہیں صرف اور صرف شامی کے برا سائز میں ہیں اور کہیں نہیں ہے. ڈیز ہیں وہاں ڈیز. 38 ڈبل ڈیز پلس پلس. میرے خیال سے تو ایک چیز جو ہم کہتے تھے حارث رؤف ایک آدھی باؤنڈری بال دیتا ہے، وہ اس نے ٹھیک کی ہے اس سیریز میں.
اور آپ کو ڈیتھ اوورز میں بہت زبردست بولنگ کرا کے دی ہے. تو میرے خیال سے پاکستان کی طرف سے جو اسٹینڈ آؤٹ پرفارمر تھے وہ تھے رضوان اور حارث رؤف. ڈیفو کیا خیال ہے آپ کا فواد؟ افتی اور افتخار اور دوسرا اسٹینڈ آؤٹ پرفارمر کون ہے آپ کا؟ یار وہی شبکیزہ علی کے نہیں اس سیریز کی بات ہو رہی ہے. یار اس میں تو کون سی اتنی یعنی زیادہ سوچنے کی بات نہیں ہے. جو آپ نے دو نام بتائے ہیں وہی ہیں، ارے میں لیکن مان وہی گیا بھائی، پھر مان بھی گیا، بڑے آرام سے مان گیا آپ کا شبکیزہ. نہیں، لیکن ابھی آگے بھی سنیں. آپ کا اس سیریز میں جو ایکس فیکٹر ہے وہ افتی نکلا ہے میرے خیال میں. پھٹ گئی بڑی بریو بات کی ہے آپ، بڑی بریو. میں قائد مطلب اعظم محمد اگر علی جناح کسی کے نے بعد تھوڑا سا جسٹیفائی کیا ہے اپنا مڈل آرڈر میں رہنا، آپ کے مڈل آرڈر میں، وہ افتی نے کیا ہے. اچھا ہاں لیکن وہ آلریڈی نواز شاداب نے جسٹیفائی کیا. لیکن چلو یار وہ تو تم لو لوگوں کے مڈل خیال آرڈر سے ہے نا. اب جو خوشدل کو 3-4 ڈراپ ہونا کی ہم چاہیے یا بات کرتے آصف ہیں علی ان کو؟ میں سے. تو خوشدل ڈراپ ہو یا آصف علی؟ دونوں. تو کون آئے گا؟ ایک کو لے آؤ، اعظم خان دونوں کی جگہ لے لے گا. اعظم خان کے ساتھ وہ امپائر کہے گا صرف 10 کی ٹیم آتی ہے بھائی. گراؤنڈ کو یار بھی تو دیکھنا ہے، تو منجی تم چھوڑ لوگوں دیں کے گے خیال گراؤنڈ. میں یہ محمد حارث کو گروم کریں ایز اے لوور آرڈر بیٹر؟ یار پتہ ہے فواد اگر 10 منٹ اور بات کرے گا نا تو پھر ریڈیکل سولوشنز پہ آ جائے گا کہ عامر سہیل کو لے آؤ نمبر 4 پہ. نہیں یار، میرے بچپن کا کرش. میرے بچپن کا کرش. سیریسلی اگر آپ رسک کی بات کرتے ہیں اور سب کچھ، تو میں عمیر کے آئیڈیا سے ایگری کرتا ہوں. حارث کو مڈل آرڈر میں کہیں لے آئیں، پلیس کر دیں، اور یا وہ 1 ڈاؤن بھی ٹھیک رہے گا کہ 2 اینکر کریں. میرے خیال میں جو آپ کی لائن اپ بنتی ہے نارمل، اگر حارث والا آپشن فی الحال نکال دیں، بابر، رضوان، فخر آ جاتا ہے 3 پر. 4 پر آپ کا آئے گا چاچو جو بھی ہو. 5 پر شاداب، نواز، ان میں سے کسی کو بھیجنا چاہیے. 6 پہ آصف، 7 پہ پھر شاداب، نواز، مطلب جو بھی آپ نے آگے بھیجا دوسرا. یا پھر آپ یہ کریں کہ آپ حارث کو لے آئیں اور پھر آخر میں آپ کے 3 بالر آ جاتے ہیں. میرا ایک سوال ہے تم دونوں سے، خاص طور پہ تم سے علی، کیونکہ تم نے ابھی تک پوری ریسرچ نہیں شیئر کی، تو شاید تمہاری ریسرچ میں یہ پوائنٹ ریز ہوا ہو کہ آپ شاداب کو 4 پہ کیوں نہیں کھلا دیتے؟ کیونکہ یہ شان مسعود وغیرہ اس سے تو بہتر ہی کھیل جائے گا یار. یار دیکھو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ڈومز ڈے سینیریو میں پیش کر رہا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ سیریز شروع ہونے سے پہلے ایکسکیوز می، یہ سیریز شروع ہونے سے پہلے ہی مطلب کھانسی لے کے بندہ آ گیا. گلے میں عامر سہیل کی مٹ پھنس گئی. گلے میں پھنس گئی عامر سہیل کی. افتخار سائز کا لمپ آ گیا گلے کے اندر پردرا سا. نہیں میں صرف بات یہ کر رہا تھا کہ بھائی دیکھو ساری ڈومز ڈے کی بات کر رہے ہو، لیکن اصل میں بات یہ کہ ہمارا جو پلینگ سٹائل ہے وہ آج کل کی T20 سے کمپیٹیبل نہیں ہے. اس کی آپ کو سارا ایویڈنس ڈومیسٹک میں بھی ملتا ہے، نیشنل T20 میں بھی، PSL میں بھی. کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں اس کی کون کس وکٹ کیپر کی بھی بات کر رہے تھے، وہ جو نیا والا ہے حارث. حارث کی. حارث کو ہم لے آئے. حارث نے کیا ایسی ایویڈنس آپ کو دیا ہے کہ وہ کوئی بین ڈکٹ ہے یا وہ کوئی ہیری بروکس جیسی اننگز کھیل سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا ہے. ہم صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آصف سے بہتر ہو، شاید خوشدل سے بہتر ہو، صرف اس امید پہ ہم کر رہے ہیں. ابھی 1.5 سال پہلے تقریباً حفیظ بھائی جو تھے، حفیظ بھائی جب ریٹائر نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ESPN کرک انفو کو، اور وہ پڑھا میں نے تو اس کے اندر یہ پتہ چلا. انہوں نے کہا کہ اصل میں نے جو آخری جو 3 سال میں نے جو کھیلے ہیں اس کے اندر میں نے جو انوویشن لایا ہوں اپنی گیم کے اندر، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کرس گیل اور آنڈرے رسل سب سے جا کے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کس طرح اس طرح ہٹنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جی رینج ہٹنگ کی پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں نے پھر اس کی پریکٹس شروع کی. تو یہ لوگ اتنے اپنے ببل میں ہیں کہ وہی مطلب ایک پرانی قسم کی کوچنگ چل رہی ہے. سکی بھائی کہہ رہے ہیں ٹھہر کے کھیلو، اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہوں گی. وکی بھائی کہہ رہے ہیں کہ بس ہٹنگ کرنی ہے، اگریسو کھیلنا. یہ نہیں بتا رہے کہ کرنا کیسے اسے امپلیمنٹ، کیا کیا شاٹس پریکٹس کرنے ہیں. ریمپ شاٹ کو آپ پریکٹس کریں گے تو کھیلیں گے نا. یہ نہیں آپ ہر وقت کر سکتے کہ سیدھے بلے سے وی میں کھیلو اور پھر گراؤنڈ میں جا کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اسکوپ اور ریمپ کھیلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا.
آپ جب تک اس کے 1000 بالوں کے ساتھ پریکٹس نہیں کریں گے ہفتے کے اندر، آپ نہیں کھیل پائیں گے رومپ شاٹ. یار حارث نے یہ شاٹس کھیلی ہوئے ہیں پی ایس ایل میں بھی اور ابھی نیشنل T20 میں بھی اس نے یہی کیا ہے، جس کی بیس پر میں کہہ رہا ہوں کہ عمیر نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ لوکل آپ کے جو ینگ ٹیلنٹ میں وہی ایک بندہ ہے. اور میں آج یوسف کا بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ یار حارث ایسا بندہ ہے جو ایک 4 مار کر آؤٹ ہوا، لیکن جب آؤٹ ہو کر آیا تو میں نے کہا کہ شاباش، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے انوویشن دکھائی اور جگرا دکھایا کہ جا کر مارنے کے چکر میں آؤٹ ہوا. یار دیکھو فواد، وہ بات صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہی بات ہے، ابھی انٹرنیشنل اس نے 3-4 میچ کھیل چکا ہے، ابھی تک کوئی اس نے ایسا ایویڈنس نہیں دے گا کہ جگرے کے ساتھ مطلب بڑا کوئی اس نے کھیلا ہو. اینی ویز وہ چلو ایک بندہ ہے، اس کی اور بات کر رہے ہیں. ہمیں پورا سسٹم کو T20 کے حوالے سے چینج کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی کوچنگ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں تو اگر کوئی ایزی خواجہ ٹائپ کوئی جس سے زیادہ انفارمیشن ہے اس چیز کے بارے میں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اس پوڈ کاسٹ کو، تو وہ ضرور ہمیں بتائے کہ کیا پاکستان کی ٹیم رینج ہٹنگ ٹائپ کی چیزوں کی پریکٹس کرتی ہے، جو نیٹ پریکٹس کے سیشنز ہوتے ہیں اس میں ان چیزوں کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. میرا تو بیسک سوال یہ ہے کوچنگ کے حوالے سے، کیونکہ اگر نہیں کیا جاتا تو آپ کس امید پہ بیٹھے ہیں کہ ہم میچ جیت جائیں گے T20 کے. آج کل ہیری بروک سے آج میچ کے آخر میں سوال کیا، وہ کیا نام ہے، زینب خواجہ ہے، جو بھی نام ہے اس کا، عباس. زینب عباس، کہ بھئی آپ کی ریم شاٹ وغیرہ کو کیا پریکٹس کرتے ہیں. اس نے کہا سیدھی سی بات ہے، مطلب اس نے سیدھا سے جواب دیا، ایسے حیرانی کے ساتھ اس نے دیکھا اور اس نے جواب دیا کہ آئی پریکٹس اٹ. مطلب اس میں کوئی ایسی آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ میں کوئی نیچرلی گاڈ گفٹڈ میں ریم شاٹ کے ساتھ پیدا ہوں؟ بھائی میں پریکٹس کی ہے، میں نے ہزاروں بالیں کھیلی ہیں میں نے، تو تب جا کے یہ شاٹ میرا ڈیولپ ہوا ہے کہ میں فاسٹ بالر، آؤٹ سائڈ آف سٹمپ کرائے، آؤٹ سائڈ لیگ سٹمپ کرائے، میں شاٹ کھیل سکتا ہوں. یار ویسے دن میں 150 چھکے تو آصف ہی مارتا ہے، وہ پریکٹس کرتا ہے. کہ وہ سارے پتہ لیگ نہیں کس سائڈ کو پہ وکٹ، مارتا ہے. سارے ادھر مارتا ہوگا مڈ وکٹ پہ. مطلب یہ بھی کس تو کو بات ہے نا، مارتا اگر آپ اب ہٹنگ کی وہ نہیں ہے، مطلب ہٹنگ اب سائنٹیفک طریقے سے ہو رہی ہے نا، وہ والی ہٹنگ نہیں ہے کہ بس یہ بندہ مڈ وکٹ پہ مارتا ہے، ہاں یہ بندہ اکراس مطلب وہ کھیل کے اور ہمارے کارنر پہ مارتا ہے، وہ نہیں. اب آپ کو بالنگ مشین ہے بھائی، اب آپ کو بالر نہیں چاہیے بالنگ کرانے کے لیے. آپ لگائیں اسے 500 بالیں کھیلیں، آپ ایکسٹرا کور کے اوپر چھکا مارنے کی کوشش کریں، آپ ایک ہی جگہ پہ سیٹ کر کے. نہیں. اور بات ساری یہ ہے کہ یہ شان مسعود، خوشدل شاہ ہو، کوئی ہو، یہ جب بھی when they're trying to وہ کہتے ہیں نا break the shackles کہ آپ سنگل ڈبل لے رہے ہیں، آپ کو باؤنڈری چاہیے ہو، یہ وہی مڈ وکٹ کی طرف لپاڑتے ہیں ہاں اسپنر کو. یار بھائی کوئی سکوپ مارو، کوئی سویپ کرو، کوئی ریورس سویپ کرو، کچھ تو کرو بھائی. پوری مطلب 360 ڈگری جس طرح سوریا کمار کھیلتا ہے اس طرح چلو. میں نہیں کہتا تم کھیلو، ابھی بہت دور ہو تم وہاں سے، لیکن کوئی تو یار کوئی سویپ مارو، کوئی کٹ مارو، کچھ تو کرو بھائی. وہی کھسی مڈ وکٹ پہ ایک 6 مار کے باؤنڈری لے لی، وہ سسٹینیبل نہیں ہے ماڈل آپ کا. ایسی نہیں، تم کسی کو بھی دیکھ لو ہماری لائن اپ میں، افتی بھی وہیں پہ مارتا ہے مڈ وکٹ پہ، آصف بھی وہیں مارتا ہے، خوشدل بھی وہیں مارتا ہے، ایون نواز بھی وہیں پہ مارتا ہے مڈ وکٹ پہ، اس کا مین شاٹ ہے، مطلب ہاں وہ وہیں پہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پہ آؤٹ بھی ہوتے ہیں، وہیں پہ چھکے بھی جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اس طرح سے سائنٹیفک طریقے سے ہٹنگ کی پریکٹس ہو ہی نہیں رہی کہ ہم ایک جگہ بالنگ مشین کو سیٹ کر کے اچھا وائڈ یارکر پہ سیٹ ہے بھائی، اب پتہ ہے تمہیں وائڈ یارکر ہی آنی ہے، لیکن آپ کو اپنی مسل میموری بنانی ہے کہ آپ اگلی دفعہ جب وائڈ یارکر کو دیکھیں تو آپ جو ہے پوائنٹ کے اوپر سے چھکا مار سکیں یا پوائنٹ کے اوپر سے چوکا مار سکیں. وہ جب تک آپ نہیں کریں گے اس طرح کی پریکٹس، آپ نہیں کر سکتے. یار آپ کے اس بات سے یہ یاد آیا، مجھے افتی کی یاد آئی کہ وہ آؤٹ سائڈ دی آف جب اسے بال پڑی ہے جو آرام سے وہ پوائنٹ کے اوپر 6 مار سکتا تھا، اس نے پھر بھی نیچے ہی کیا. اس کی مسل میموری ہاں یہی تھی کہ سنگل ہی ہاں، مارنا ہے تھرڈ مین پر. تو ایک تو وہی ڈر ہے کہ مطلب آپ کی اپروچ میں یہ ہے کہ بھائی اپنی جگہ بھی پکی کرنی ہے. مطلب سب سے پہلا ڈر تو آپ کو یہ کہ میں اگلا میچ کھیلوں گا یا نہیں کھیلوں گا. اب بین ڈکیٹ کو یہ سیدھا میسج دیا ہوگا کہ بھائی یہ ٹیم کی فلاسفی ہے، اس طرح سے کھیلنا ہے تو ہم تم سلیکٹ کریں گے، بھلے فیل ہو یا نہیں فیل ہو. ہاں. سلیکٹ تو ہی تم اس بیس پہ ہوگے کہ تم کھیلو گے اس طرح. اس کو پہلے ہی کہہ دیا تو ورلڈ ہاں کپ تو نہیں جا رہا، ہاں تو یہیں کھیل کے امپریس کر دے، شاید اگلے ورلڈ کپ میں تیری ان چانسز کی ایگزیکٹلی. وجہ سے اور ہم تجھے بھائی کنسیڈر کریں. اس فلاسفی کے ساتھ کھیلیں گے. اگر اس فلاسفی کے ساتھ نہیں کھیلا، بھلے کوئی بھی رزلٹ آئے تمہاری پرفارمنس میں، اچھے ہو یا برے ہو، اگر اس فلاسفی کے ساتھ نہیں کھیلا تو نہیں سلیکٹ ہو گیا اگلی دفعہ. سیدھی سا مطلب میسج ہے. اب ہماری ٹیم کی کوئی فلاسفی ہے نہیں اس طرح سے کوئی، ہم بس ہماری فلاسفی وہی ہے کہ رضوان اور بابر کر لیں گے. یار بالکل یار، وہ تھوڑا نا تم لوگ کیپٹلزم کا کی بات کرتے ہو.
آپ کے پلیئروں کی ڈومیسٹک کرکٹ میں اتنی کم سیلریز ہیں کہ ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ نیشنل T20s میں جو لڑکے جنہوں نے کھیلا ہے ان کو تنخواہیں نہیں ملی ابھی تک. ان کو 2,500 روپے پر ڈے پہ کھلایا جا رہا تھا. یار بہن چو 2,500 روپے پر ڈے پہ آپ کیسے وہ مائنڈ سیٹس بناؤ گے یار کہ آپ تھوڑا سا تو مطلب ہے پروفیشنل کرو. ہمارے یہاں نا ابھی بھی وہی ایک رومانس پہ چل رہا ہے کہ ان کو بھوکا مارو ان کو ننگا مارو اور یہ پھر اگینسٹ آل آڈز آ کے نا پرفارمنس دیں گے, جو کہ ہوتا نہیں ہے یار. کہ جیسے افغانستان ہے اس میں ایک راشد خان آیا ہے, ایک محمد نبی آیا ہے, تو اتنی ایڈورسٹی میں آپ 3 فارمیٹ میں چیمپئن کرکٹرز نہیں کریٹ کر سکتے, وہ کہ میک سینس. پاکستان میں بالکل ہی نا فرام دا ویری باٹم یہی کرتے ہیں یہ لوگ کہ آپ کو نہ آپ کو پیسے کمانے کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں. یہ ہیری بروک وغیرہ سب کہہ رہے تھے کہ ہم PSL میں سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے, تو PCB NOC نہیں دیتا آپ کے پلیئروں کو اور پھر انڈیا کو بلیم کرتا رہتا ہے. حالانکہ اصل بات تو یہ PSL تو قسم خدا کی انگلینڈ کی سیکنڈ ٹیم بنانے کے لیے ہے, جیسے ٹورنامنٹ نا ہماری تو فرسٹ ٹیم نہیں بن رہی PSL سے, انگلینڈ کی پورے بینچ تیار ہو رہے ہیں ہمارے PSL سے. ہاں ایسے ہی ہے, بیٹسمین تو کوئی آ ہی نہیں رہا PSL سے. میرا تو سوال یہ جو زیادہ نالجبل لوگ ہیں ایزی خواجہ یا احمر نقوی وغیرہ کہ بھائی پاکستان میں یا جو ہماری جو اکیڈمیز ہیں اس کے اندر کتنی بالنگ مشینز ہیں, یہ سوال کا کوئی جواب دے دے, اس کے اوپر پھر بات کریں گے جب بھی اس کا جواب آئے گا. 1 یا 2 سے زیادہ نہیں ہوں گی. بس یہی مسئلہ ہے, جب تک ہم جدید طریقے سے نہیں کریں گے کوچنگ, ہماری ہیٹنگ وغیرہ کی ایبلٹی میں کوئی خاطر خواہ اضافہ تو نہیں ہوگا. وسیم بھائی بتا رہے تھے کہ جو آپ کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹریڈ مل ہے وہ ریپلیس نہیں ہوتی, اس کو بار بار بس ٹھیک کراتے رہتے ہیں, وہ 20 سال سے رکھی ہوئی ہے. اور شاید 2-3 ہے صرف, ہے نا, ایسی ہے کچھ. ہاں, اور ویٹس بھی سارے مطلب ہے ایک ہی سیٹ ہے. اگر 8 کلو کا سیٹ ہے نا تو وہ ایک ہی سیٹ ہوگا, 2 سیٹ نہیں ہے کہ 2 لوگوں نے اگر 10-10 کلو کے ویٹس یوز کرنے ہیں تو وہ پہلے ویٹ کرے گا دوسرے کا. واہ کیا بات ہے, صحیح بات ہے. خیر تو بات ہوئی ہماری کافی اس کے اوپر اور یہ بات جاری رہے گی. اب کب ہے عمیر اگلا ہمارا میچ نیوزی لینڈ والا, کچھ پتہ ہے؟ یار آئی تھنک اگلے ہفتے شاید, کیونکہ ٹیم تو چلی گئی ہے نیوزی لینڈ. تو آئی تھنک نے کہا نکلو بھائی یہاں سے نکلو. ہاں فرائیڈے کو ہے بھائی, اس فرائیڈے کو 7 اکتوبر کو بنگلہ دیش سے, اور اس کے بعد سیٹرڈے کو نیوزی لینڈ سے. کہ مطلب بیک ٹو بیک کھیلی جاؤ. میں ہوں نا تو میں ان وارم اپس میں بھی بنگلہ دیش کے خلاف میں یہ بابر سے بھی کہوں کہ تو ریسٹ کر, کچھ نہیں, کوئی آسمان نہیں ٹوٹے گا اگر بنگلہ دیش سے تم ہار جاؤ گے. بابر رضوان کو ریسٹ کراؤ اور یہ سارے بچوں کو کھلاؤ کہ یہ حارث سورس آصف سے اوپننگ کرا دو. ہاں آصف سے کو تو کہتا نا تجھے بالیں نہیں ملتی, جا پتر جا دیکھ لیتے. 6 میچ ہیں, آپ کھل کے ان کو بیٹنگ دو اور دیکھو یہ کیا کرتے ہیں, جو کہ کچھ نہیں کریں گے. لیکن آئی تھنک بابر نیڈز اے ریسٹ ایز ویل, اور شاداب تو کل پھر انجر ہو گیا, شاداب کو بھی ریسٹ چاہیے. یار ویسے جتنی کلوز آن پیپر یہ سیریز تھی اصل میں اتنی کلوز نہیں ہے, سچی بات. ہاں معین علی نے کل کہا کہ ہم یہ سیریز 6-1 جیت سکتے تھے. ہاں نہیں واقعی میں مطلب 6-1 نہیں تو چلو مطلب 5-2 تو جیت ہی سکتے تھے. ہاں کہ وہ 5 of 10 بالز جو تھا گیم وہ تو آپ کو جیتنا چاہیے تھا. چلیں جی اسی بات پہ ختم کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ٹرائی نیشن میں کیا ہوتا ہے بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے ساتھ. نیوزی لینڈ میں جو میچز ہیں اور حالات کچھ اچھے لگ نہیں رہے ہیں, کوئی کرشمہ ہو جائے ہمارے پاس, بابر اعظم جو ہے اس سے بھی زیادہ رن بنانا شروع کر دے, رضوان سے بھی ڈبل رن بنا دے تو شاید کوئی آسرا ہوگا. اسی امید کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں, ہماری پوڈ کاسٹ کو سنتے رہیں. اور ایک اور اناؤنسمنٹ کروں کہ پچھلی ایپیسوڈ سے اب ہم نے یوٹیوب پہ بھی ٹک ٹک ٹلائی ڈائی کے نام سے چینل بنایا, اور اس پہ بھی ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں, کبھی ویڈیو کبھی آڈیو ڈیپینڈنگ آن دا کانٹینٹ. تو اس کو بھی ذرا چیک آؤٹ کریں, اس کو بھی اس پیج کو بھی پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں وہاں پہ. اور آپ لوگوں کا سننے کا شکریہ, اور اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے سامنے. سنتے رہیں, دیکھتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں. اگلے قدم پر آ کے انتہائی جاہلانہ شاٹ کھیل دیا ہے.
چکناہٹ کی انتہا شاہد آفریدی. انتہائی فضول شاٹ. یار انڈیا کے اسپن بالرز میں سری ناتھ کس نمبر پر ہیں؟